3:30 اور 3:45 کے بیچ جو 5 سے 10 سیکنڈ کا وہ خطرناک لمحہ میرے سامنے تھا، ہم کبھی اس کو یاد کرتے ہیں تو یقیناً میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حالانکہ گاڑی میں خود چلا کر جلسہ ختم ہوا، گاڑی کی سٹیئرنگ پہ میں ہی بیٹھا، میری عادت ہے، میں رات کو خود ڈرائیو کرتا ہوں گاڑی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میں خود چلا کر جاؤں گا۔ 100-125 کلومیٹر دور جب ہم نے ڈرائیو کیا، 3:30 بجے ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ اب گاڑی آپ چلا، میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں پیچھے۔ وہ بھی مستقل گاڑی چلاتا ہے، مگر 15-20 کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک خطرناک آواز آئی، اور بالکل ہائی وے 4 لائن پر گاڑی کتنی تیز چلتی ہوگی، وہاں سے ہٹ کر گاڑی کھائی میں اور اس گڈھے میں جا کر گری۔ ہم گاڑی کے اندر کئی مرتبہ کبھی سیٹ سے اور کبھی اوپر چھت سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے گردن میں درد آئی، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کا 100 مرتبہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے حادثے سے ہمیں بچایا۔ اسی پروسیس میں ٹائم لگا۔ پھر تو جانتے ہیں کہ جب کوئی کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پولیس والے پہنچتے ہیں، پولیس کیس کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں ادھر ادھر کی۔ بہرکیف آپ کے بیچ آیا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کچھ رد ارتداد کے تعلق سے آپ کے بیچ بھی کچھ باتیں پیش کروں، چونکہ یہاں پر بڑی معتبر اور مستند شخصیات نے رد ارتداد کے تعلق سے بہت سی باتیں، کارآمد باتیں اور کام آنے والی باتیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو بدلنے والی باتیں کہی گئی ہے، اور بھی بڑے عالم دین یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں بہت دیر تک شاید نہ بول پاؤں درد کی وجہ سے، لیکن وعدہ کیا تھا کہ پہنچوں گا تو آپ کے بیچ پہنچا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ لوگ کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں، بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہتھیلی پر جان رکھ کر جن علماء کرام کو آپ مدعو کرتے ہیں وہ آپ کے بیچ پہنچتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک راستہ روڈ لائن کا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ 2 سے 3 سیکنڈ چوکے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی، مگر پھر بھی آپ دعوت دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ان تمام واعظین حضرات، علماء کرام اور قوم سماج کی اصلاح کی جو فکر کرتے ہیں آپ تک پہنچتے ہیں۔ ہم ان تمام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے گھٹنا اور حادثات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، رد ارتداد، یہ ارتداد کیا ہے؟ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، پھر جانا، الگ ہو جانا، بدل دینا۔ یعنی اگر کوئی آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، وہ کسی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پیسوں کی لالچ کی وجہ سے، یا عشق اور محبت کی وجہ سے، ارتداد صرف لڑکیوں میں نہیں ہے، ارتداد مردوں میں بھی ہے۔ ہمارے لڑکے، ہمارے مرد بھی مرتد ہوتے ہیں۔ انڈیا ٹائمز کی رپورٹ ہے، پچھلے 3 سال میں 40,000 لڑکیاں مرتد ہوئی ہے، اور پچھلے 15 سے 20 سال کے بیچ میں تقریباً 10 لاکھ لڑکیاں صرف مرتد ہوئی ہے۔ ان کو مرتد کرنا، ان کو ایمان سے ہٹا کر
دوسرے دھرم میں داخل کروانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اسی لیے کچھ لوگ سازش کے تحت ہماری بچیوں کے اوپر ڈورے ڈالتے ہیں اور ان کو ایمان سے الگ کر دیتے۔ بچیاں بھی، سماج کی لڑکیاں بھی مرتد ہوتی ہے اور سماج کے لڑکے بھی مرتد ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد سماج کی بیٹیوں کا، نوجوان لڑکوں کا کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جائیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ تمہیں خدا ہو، تمہیں ہماری زندگی ہو، تم اگر ہماری زندگی میں نہیں رہے تو ہماری زندگی کوئی کام کی نہیں۔ جب لڑکا ایسا محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی ساری دولت ہے، you can't count them، آپ گن نہیں سکتے، لیکن ان تمام خزانوں میں سب سے قیمتی اور انمول اگر کوئی دولت ہے، کوئی خزانہ ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر، پوری دنیا کے مالدار مل کر اگر اس ایمان کی قیمت لگائیں نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ امریکہ، یورپ والے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے یوں کہیں رب سے کہ اس دنیا کو آپ باقی رکھیے ہمیشہ کے لیے۔ دوست، مولانا صاحب نے جو بھی بات کہا اس ویڈیو میں، واقعی میں بہت ہی اچھی بات کہا ہے۔ اگر اس پہ عمل کیا جائے یا اس بات کو سمجھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم سب کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جلسہ ہو، چاہے مشاعرہ ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، یا کوئی بھی اگر انسان کسی کو سمجھاتا ہے تو اس پہ انسان کو تھوڑا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ہمیں سمجھاتا ہے اچھے کے لیے سمجھاتا ہے، برا کے لیے نہیں سمجھاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان کو عقل ہوتا ہے کہ ہم کو جو سمجھا رہا ہے اگلا انسان، وہ اچھے کے لیے سمجھا رہا ہے یا برے کے لیے سمجھا رہا ہے، کیا کرنے کے لیے سمجھا رہا ہے، یہ ہم آپ کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم آپ اگنور کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔